کہ صحیح. ہم تو دوسرے لوگوں کی عزت و ناموس کی تقدس کا تحفظ کرتے ہیں، کہ کوئی ہم پہ حملہ اور ہو اور کوئی یہ توقع کریں کہ جناب علی ہم خاموشی سے سر جھکا کے سنیں گے، یہ میرا وتیرہ اور طریقہ ہی نہیں ہے. یہ کبھی زندگی میں ایسی چیز سے ریکنسائل ہی نہیں کیا ہے. ہمیشہ اپنے شاگردوں کو بھی میں نے درد دیا ہے. جب بھی کسی یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کو پڑھایا ہے تو ان کو بھی یہی کہا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کی توہین پہ اور آپ کی بے عزتی کرنے پہ تل جائے، پھر ایسے شخص کو کوئی راستہ نہ دو، پھر اس کو جو ہے صحیح تسلی بخش جواب دو، آر یا پار ہو جائے، لیکن چھوڑنا نہیں ہے ایسے شخص کو. تو شیر افضل مروت صاحب، عمران خان کو ہاسپٹل سے باہر نکالنا، علاج 3 دن علاج نہ ہونا، ڈاکٹر تک رسائی نہ ہونا، آپ اصل ذمہ دار کس کو سمجھتے؟ پارٹی کے بڑوں کو، علیمہ خان صاحبہ کو، حکومت کو، کس کو؟ پارٹی کے بڑے کوئی ہے ہی نہیں، کسی کو یہ بڑا سمجھتی ہی نہیں ہے، اور نہ کسی کا فیصلہ اس کو قابل قبول ہے جب تک کہ اس کے اسکالرلی ذہن میں وہ ایکسیپٹیبل نہ ہو. یہ فیصلے سارے جو ہو رہے ہیں علیمہ خانم کر رہی ہے اور میں انہیں کو ذمہ دار سمجھتا ہوں. اچھا، علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے کل آپ نے ایک دعویٰ یہ کیا تھا کہ ان کے دیگر سیاسی جماعتوں سے، لیڈران سے بھی روابط ہیں، دوستی ہیں، اس لیے ان کا بیٹا جو ہے وہ باہر ہے، اور باقی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حسان نیازی وہ ابھی تک اندر ہیں. تو یہ ان کے روابط حکومتی جماعتوں میں آپ کہہ رہے ہیں؟ حکومتی دیکھیں، جو روابط کا میں نے ذکر کیا تھا، وہ جو شخص تھا جو جی. اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کو سپورٹ کر رہا تھا، وہ اب ریٹائر ہو گیا ہے. ہوں. اور باقی جو ہیں، مریم بی بی نے ان کے ساتھ نیکی کی ہے، فیور کیا ہے. اور یہ دیکھیے نا، جس جرم میں حسان نیازی کے ٹرائل جو ہیں وہ ملٹری ٹریبیونل نے کیے، اسی کیس میں اس کے بیٹے کے ٹرائل جو ہیں ڈی سی کورٹ کر رہی ہے. بھائی میں وکیل ہوں، 33 سال تقریباً ہو گئے، میرے ذہن میں تو نہیں آ رہا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ ایک ہی جرم، ایک ہی ایف آئی آر اور 2 علیحدہ فورمز، یعنی جو انہوں نے سٹینڈرڈ رکھا تھا کہ جو شخص فزیکلی وہاں گیا ہو ملٹری انسٹالیشن پہ، اس کے ٹرائل ملٹری ٹریبیونل کرے گا، تو یہ معیار تو ان پہ پورا اترتا ہے. یہ تو حسان نیازی کے ساتھ بالکل کڑا تھا گاڑی پہ جب یہ یونیفارم لہرائی جا رہی تھی. تو یہ بھی تو لہٰذا ایک چیز جو مروت صاحب، جو الزام آپ لگا رہے ہیں سر اس وقت سارے، وہ اب آپ لگا رہے ہیں. یہ پہلے آپ نے یہ تمام تر باتیں، توشہ خانہ کے ہار اور باقی چیزیں، یہ اس وقت آپ کیوں خاموش رہے؟ کوئی مصلحت تھی یا آپ پارٹی کا حصہ تھے، اس وقت رہے؟ خاموشی کیوں رہی پہلے؟ لیکن جب تک میں پارٹی کا حصہ تھا، میں نے کسی کے خلاف بیان نہیں دیا. تب پارٹی سے نکالے جانے کے بعد یہ محترمہ شروع ہوئی، تو پھر تو کوئی ناتا اور تعلق ہے ہی نہیں. ان کو غلط فہمی تھی کہ شاید دوام مل گیا ہے. باقی جو ہے، میں اپنی مرضی سے بولتا ہوں جب بھی میرا موڈ کرتا ہے، اور موقع کے حساب سے، دلیل کے حساب سے، منطق کے حساب سے بات کر لیتا ہوں. چاہے ہار کا ذکر کہیں کسی نے سوال کر دیا، اس وقت مثال بیٹھی ہوئی تھی تو مجھے یاد آ گیا. تو یہ جو اور باتیں ہیں، یہ میں پہلے کرتا آیا ہوں، یہ تو نہیں ہے کہ میں پہلی دفعہ بول رہا ہوں. صحیح. سہیل آفریدی صاحب اب آ رہے ہیں، اس سے پہلے گنڈا پور صاحب آ رہے تھے. آپ کے صوبے سے 2 وزراء اعلیٰ، کس کی موومنٹ خان کی رہائی کے لیے یا پھر صوبے کے لیے آپ سمجھتے ہیں وہ بہتر رہی ہے؟ سہیل افریدی صاحب کی کوئی موومنٹ تو ابھی چلی ہی نہیں ہے. کون سی موومنٹ کی بات آپ کر رہے ہیں؟ سہیل صاحب، وہ سہیل آفریدی صاحب تو اب وہ جو ایک رہائی فورس بھی بنا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم خان کو رہا نہیں، کروائیں. وہ تو بنائیں گے نا. جو اچھا. کام کیا وہ اس کی بات کرو. کوئی بات کام کیا ہی نہیں ہے. کون سی 5 مہینے گزر گئے ہیں، ابھی تک جو ہے ٹرک کی پتی کے پیچھے لوگوں کو لگاتا ہے. تو رہائی فورس کیا کرے گی آپ کے خیال میں؟ یہ رہائی فورس رہائی بن بھی فورس جائے جو گی؟ ہے وہ بغلے بجائے گی. ہم. کون سی رہائی فورس؟ محترمہ علیمہ خانم کے ذہن میں آئیڈیا آ گیا، ان کا خیال ہے اس طرح بن جاتا ہے. بنا کے دکھا دے، یہ بنا کے دکھا دے، اور جس دن رہائی فورس بنے گی سارے قواعد ایجنسیوں کے پاس پہنچ جائیں گے. لہٰذا بین ان کی بجے گی جو نام دیں گے. اچھا، ایک چیز میں آپ سے یہاں جاننا چاہوں گا. گنڈا پور صاحب نے پچھلے دنوں میں باتیں کی کہ جب یہاں اکتوبر کے احتجاج تھے، اس سے پہلے یا اب کے، خان صاحب تک یہ باتیں پہنچائی جاتی ہیں جی 3 لاکھ بندہ پنڈی میں پہنچ گیا، 1 لاکھ بندہ ڈی چوک میں آ گیا، فلاں، یہ انقلاب کی اور لوگوں کے سیلاب کی باتیں جو پہنچائی، یہ کون پہنچا رہا تھا؟ اور خان صاحب کو اندر اس قسم کی غلط انفارمیشن جو دینے کا عمل ہے، اس کے پیچھے کیا آپ کو وجہ لگ رہی تھی؟ دیکھیں، وہی لوگ پہنچاتے ہیں نا جو خان سے ملتے ہیں.
اور غلط انفارمیشن دینے پہ ان کے خلاف کوئی بل تو آتا نہیں ہے. جھوٹ بولنے کا کوئی بل ہوتا تو شاید اس کی وجہ سے نہ بولتے. لہٰذا بغیر بل کے جتنا جھوٹ بولتے ہیں، خان کے سامنے ایک سما باندھ دیتے ہیں. آج یہ انقلابی عظیم ہو گیا، پاکستانی جو ہیں جنون میں مبتلا ہو گئے. یہ ساری چیزیں اس وقت ہمارے سامنے بھی ہوا کرتی تھی، لیکن اس سے جو ہے خان مایوس ہوتا ہے. اصل میں لوگ محبت میں تو مبتلا ہیں، جنون میں مبتلا کرنے کے لیے جو صحیح محنت قابل کوشش کرنی ہے وہ یہ نہیں کر رہے. بس جناب طوالت ہیں، قید و بند کو مل رہی ہیں، اس سے بہت سارے جو ہیں مقاصد سر ہو رہے ہیں. اچھا، آپ نے ایک بات جو بیرسٹر گور خان کے حوالے سے کہی کہ علیمہ خان نے بیرسٹر گور خان کو کہا کہ آپ چیئرمین شپ سے استعفیٰ دے دیں. بیرسٹر گور خان نے آج اس بات کی تردید کی کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، کہ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ وہ چیئرمین شپ سے استعفیٰ دیں، نہ ہی انہوں نے چیئرمین شپ خود سے وہ لی تھی. انہوں نے خود سے تو نہیں لی تھی. گور خان صاحب جو ہے نا وہ بڑے نفیس، نازک، شریف، عاجز، ملنسار آدمی ہے. جی ہاں. تو لہذا وہ لڑائیوں میں نہیں پڑنا چاہتے. صفائیاں اگر وہ اس میں ایک دفعہ آ گئے تو پھر باہر نکل نہیں پائیں گے، جس طرح ہماری حالت ہے. ایک دفعہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے، پھر کیچڑ میں کچار بن جاتی ہے، دھن جاتا ہے آدمی. صحیح. اچھا، بیرسٹر گور خان صاحب نے آج پھر وہ کہا کہ متنازع گفتگو سے اجتناب کیا جائے. انہوں نے کہا شیر افضل مروت نے وعدہ کیا تھا کہ وہ متنازع گفتگو نہیں کریں گے. جس دن آپ ہمارے پروگرام میں پہلے تشریف لائے تھے تب بھی آپ نے کہا کہ میں نہیں کروں گا. اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرنی چاہیے آپ کو، لیکن آپ گفتگو بھی کر رہے ہیں وہ تمام طرح. کیوں پھر آپ مجبور ہوئے ہیں؟ کیا وجہ ہوئی؟ گفتگو تو میں نے کہا تھا نا بیرسٹر گور صاحب کے ساتھ میرا وعدہ اس وقت تک تھا جب تک یہ نہیں بولے گی. جب یہ بول گئی، اسلام تراشیاں کر لی، تو میرا وعدہ ختم ہوا. اب تو میں خاموش نہیں ہوں گا. اب تو یہ جنگ ہے، اب یہ پھر بولے گی تو میں پھر جواب دوں گا. یہ ان کا خیال ہے کہ شاید میں کمزور پڑ گیا ہوں، قطعا نہیں. اور ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ سہیل افریدی کی آپ نے کہا کہ مارچ تک ان کی حکومت ختم ہو رہی، ابھی اس کے بعد پھر کسی نئے وزیر اعلیٰ کا معاملہ ہو رہا ہے. کیوں یہ سہیل افریدی کیوں چلے جائیں گے آپ کے خیال میں مارچ کے بعد؟ میرا خیال ہے پی ٹی آئی بھی مایوس ہو جائے گی، اور جو حکومت اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی بھی جو ہے انہوں نے سوڈ آف ڈیموکریسی ان کے سر پہ رکھی ہوئی ہے، ڈسکوالیفیکیشن کی تلوار لٹک رہی ہے. تو لہذا خیبر پختونخوا کے حوالے سے ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا میں کتنی باری ذمہ داری اس کے کندھے پہ ڈالی گئی ہے. اور اگر کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت جاتی ہے اس کی وجہ سے جو بھی حکومت بنے گی وہ ہوگی پی ٹی آئی کی، لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ پی ٹی آئی اس پہ کوئی دعویٰ کر سکے گی، کلیم کر رکھی ہوگی، کوئی استحقاق رکھی.